اور میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ آج اس نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا کہ خدا کے پاک کلام کو شیئر کر سکوں۔ میری آواز ٹھیک آ رہی؟ جی آواز ٹھیک ہے جی ٹھیک آواز ہے۔ اور جہاں پر میں کہوں گا کہ اپنے مائک کھول کے بولیں تو اس وقت جو میں کہوں گا وہ آپ سب نے بولنا، کیونکہ یہ بھی ہمارے ایمان کا اقرار ہے کہ جب ہم اپنے منہ سے کوئی خدا کا کلمہ، خدا کا کلام کہتے ہیں تو اس کی ہمیں برکت ملتی ہے۔ ایک دفعہ پھر اپنی آنکھیں بند کریں۔ خداوند قادر مطلق خدا، آج کے اس وقت اور اس گھڑی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ خداوند تو اپنے کلام کے ذریعے سے ہر روز ہمیں کچھ نہ کچھ بتانا چاہتا ہے، کچھ سکھانا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں سے کچھ کام لینا چاہتا ہے۔ اپنے جلال کے لیے ہمیں کثرت سے استعمال کرے خداوند۔ اس جماعت کو برکت دے خداوند، اور ہمارے دلوں کو خداوند تو زرخیز بنا، سارے اونٹ کٹارے باہر آئیں خداوند۔ جب تیرے کلام کا حل چلے تو خداوند زندگیاں بدلیں، اور خداوند کوئی 60 گنا، کوئی 70 گنا، کوئی 100 گنا پھل لائیں۔ آج خداوند آسمان کے جو گہرے بھید ہیں وہ تو ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور خداوند تو ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ آج اسے برکت دے خداوند، ہماری سوچ و خیالوں کو برکت دے۔ تیرے پاک لہو میں باندھ دیتا ہوں خداوند، تاکہ ابلیسی قوتیں ہمارے خیالوں کو منتشر نہ کر سکیں خداوند۔ یکسوئی بخش خداوند، تاکہ تیرے کلام کو دھیان سے، غور سے سن سکیں اور اپنی اپنی عملی زندگیوں میں استعمال کر سکیں خداوند۔ اور خداوند میرے ہونٹوں کو مسا کر خداوند، سوچوں خیالوں کو مسا کر خداوند، اپنے پاک لہو کی قدرت سے چھو لے خداوند، تاکہ جو بھی بولوں خداوند تیری پاک مرضی سے بولوں خداوند۔ تیرا پاک کرو، میری ہدایت اور رہنمائی کرے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں آسمانی باپ، تیرے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ جی کوئی بھی مائک کھولے اور آج کی تلاوت کا جو حصہ ہے اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں۔ کوئی بھی ایک جو ہے نا تلاوت کریں گے آج مرکز کی انجیل کا 4 باب۔ اور اسی دن جب شام ہوئی، اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں۔ اور وہ ہجوم کو رخصت کر کے اسے جس طرح کہ وہ کشتی پر تھا لے چلے، اور اس کے ساتھ اور بھی کشتیاں تھیں، اور بڑی آندھی چلی، اور لہریں کشتی پر یہاں تک لگیں کہ کشتی پانی سے بھر چلی تھی، اور وہ پچھلی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ تب انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہونے کو ہیں؟ اور اس نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل سے کہا، خاموش، ساکت ہو۔ تو ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ اور اس نے ان سے کہا، کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور جھیل بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر۔ میرے عزیزو، آپ نے یہ تمثیل جو ہے، بلکہ یہ کہانی جو معجزہ ہے، اکثر اوقات بچپن سے لے کر آج تک سنا ہوگا، اور مختلف بہن بھائیوں نے اس کی تشریح بھی کی ہوگی۔ اس میں آج خداوند ہم سے کیا کلام کرتا ہے، کیا ایک نیا سبق ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ میں بہت ساری اس کی تفسیر سنی ہوگی، لیکن آج ایک نئے انداز سے خداوند ہمیں ایک اور نئی چیز سکھانا چاہتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں، خدا کا کام کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی منسٹری شروع کرتے ہیں، خدا کے کلام کا پرچار شروع کرتے ہیں، تو ہمیں مشکلات ہوتی ہیں۔
آج ہم دیکھیں گے اس تلاوت کے ذریعے سے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اور کون سی رکاوٹ آتی ہے کہ یہاں پر شاگرد اور یسوع جو کہ جھیل میں سفر کر رہے ہیں کشتی میں، وہ ایک طوفان میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر آپ 4 باب کے شروع میں پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ یسوع کشتی میں بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے اور بہت ساری تمثیلوں کے بارے میں بات کرتا ہے اور ان کا مطلب سمجھاتا ہے۔ 4 باب کے شروع میں پڑھوں گا، وہ پھر جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا اور ایسا بڑا ہجوم اس کے پاس جمع ہو گیا کہ وہ جھیل میں ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا ہجوم خشکی پر جھیل کے کنارے رہا، اور وہ انہیں تمثیلوں میں بہت سی باتیں سکھانے لگا اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا۔ یہاں پر دیکھیں کہ یسوع کا کلام سننے کے لیے لوگ جمع ہیں، کنارے پر ہیں، اور یسوع کشتی میں بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے اور بہت ساری تمثیلوں میں ان سے بات کرتا ہے۔ خداوند یسوع اکثر اوقات اپنی تعلیم میں تمثیلوں کا استعمال کرتا ہے تاکہ اس ماحول کے مطابق جو تمثیلوں میں جب یسوع بات کرتا ہے تو وہ اپنے ماحول کو دیکھ کر، اپنے معاشرے کو دیکھ کر وہ جلد آسمان کی بادشاہی کے بھید جو ہیں وہ تمثیلوں میں سمجھ جائیں۔ اور سارا دن یسوع جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے، پھر تھک جاتا ہے اور پھر شاگردوں کو کہتا ہے کہ آؤ ہم جھیل کے اس پار چلتے ہیں، کیونکہ یسوع نے سارا دن کچھ آرام نہیں کیا اور وہ تھک گیا ہے اور وہ کشتی میں سو گیا ہے۔ لیکن یسوع کے شاگرد یسوع کے ساتھ ہی جو ہے وہ جھیل کے اس پار جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری کشتی ہیں جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ اور وہ ہجوم کو رخصت کر کے اسے جس طرح کے وہ کشتی پر تھا لے چلے، اور اس کے ساتھ اور بھی کشتیاں تھیں۔ جب وہ جا رہے تھے تو کلام میں بھی ہم نے پڑھا کہ بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک لگی کہ کشتی پانی سے بھر چلی تھی اور وہ پچھلی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا خداوند یسوع جو کہ تھک گیا ہے اور اس نے کہا کچھ آرام کرنے کے لیے کشتی میں سو جاؤں، شاگردوں کو کہا کہ کشتی کو جھیل کے اس پار لے چلو، اور وہ کشتی میں تھکا ہوا سو گیا۔ یاد رکھیں کہ یسوع جو ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان بھی ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کے اندر وہ سارے جذبات ہیں جو ہمارے اندر ہیں، اور جب اسے صلیب پر کیلوں سے جڑا جاتا ہے تو اس کا خون نکلتا ہے، یعنی کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ جب جھیل کے درمیان جب کشتی جھیل کے درمیان میں آ جاتی ہے تو آندھی اور طوفان میں پھنس جاتے ہیں اور شاگرد ڈر جاتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں کہ اے استاد اٹھ، اے یسوع اٹھ، کیونکہ طوفان آتا ہے اور ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر کیوں شاگرد گھبرا گئے، ڈر گئے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے، 2 چیزیں ہیں، ایک تو یسوع سے پیار کرتے تھے کہ ہم تو چلو ہم تو جاگ رہے ہیں، ہلاک ہو جائیں گے، لیکن یسوع ایسا نہ ہو کہ کہیں سوتے سوتے ہی مر جائے یا کشتی ڈوب جائے۔ یہ ایک وجہ تھی، اور دوسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ شاگردوں کا ایمان کمزور تھا اور یسوع پر مکمل بھروسہ اور ایمان نہیں رکھتے تھے، حالانکہ انہوں نے یسوع کے ساتھ رہ کر بہت سارے معجزات دیکھے، یہاں تک کہ مردوں کا زندہ کرنا
اندھوں کو بینائی دینا، لنگڑوں کو چلانا، 12 سال کی عورت کو شفا ملی جس کا خون بند ہوا، 38 سال کا بیمار شفا پاتا ہے جو کہ 38 سال سے بیمار ہے۔ یہ سارے معجزے میرے عزیزوں شاگردوں نے دیکھے یسوع کے ساتھ رہ کر، اور تعلیم بھی سنتے رہے، لیکن ابھی تک ان کا ایمان جو ہے وہ کمزور تھا۔ اور یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یسوع خدا ہے۔ اگر ہم اس کی اس ذات پر آ جائیں کہ یسوع خدا ہے، تو میرے عزیزوں یہ ساری چیزیں دنیا میں جو خلق ہوئی، انسان کو، آندھی، ہوا، طوفان، یہ سب چیزیں خدا نے ہی بنائی، یسوع یعنی یسوع نے بنائی۔ یسوع ان کا آرکیٹیکچر ہے، اور یسوع نے اپنے ہاتھ سے ان ساری چیزوں کو تخلیق کیا۔ تو کیا یسوع خالق ہے؟ اور یہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں، آندھی، طوفان، جھیل، پانی، ہوائیں، یہ یسوع نے ہاتھ سے بنائی ہیں۔ تو یہ ساری مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں، اور یسوع خالق ہے۔ تو کیا کوئی ایسی چیز جو کہ خالق نے بنائی ہوئی ہو، اس میں مخلوق جو ہے وہ خالق کو مار سکتی ہے یا ہلاک کر سکتی ہے؟ نہیں میرے عزیزو، جب تک اس کو کوئی دوسری مخلوق نہ برگلائے۔ تو کلام میں کوئی ایسی جگہ، ایسا کوئی واقعہ آپ بتائیں کہ جہاں پر ایک مخلوق نے دوسری مخلوق کو ورگلایا ہو اور جو ہے نا اس کو خدا کے خلاف کیا ہو۔ اگر آپ یاد کریں تکوین کی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب میں، جب اماں ہوا بابا آدم گناہ کرتے ہیں تو خدا کی تخلیق، خدا خالق ہے اور اس نے اماں ہوا اور بابا آدم کو بنایا، یعنی وہ اس کی مخلوق ہے، اور شیطان کو بھی خدا نے بنایا، شیطان بھی اس کی مخلوق ہے۔ آج لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں، لیکن ایمان کی بات یہ ہے میرے عزیزو، اگر کوئی مخلوق خالق کے سامنے آ جائے تو کیا وہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں۔ خالق بڑا ہے، مخلوق چھوٹی ہے، وہ اس کے ہاتھوں کی صنعت ہے، اس کے ہاتھوں کے بنا۔ خدا زندگی دینے والا ہے، ہی از اے لائف گیور۔ خدا نے انسان کو بنایا، خدا نے شیطان کو بھی بنایا۔ تو جب شیطان اماں ہوا کو باغ عدن میں ورگلاتا ہے تو ایک مخلوق دوسری مخلوق کو ورگلا رہی ہے۔ اگر ہم یہاں پر آ جائیں جھیل میں، کشتی میں، تو ہوا اور پانی خدا کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے، یہ بھی مخلوق ہے خدا کی۔ تو کون جو ہے وہ اس مخلوق کو ورگلا رہا ہے؟ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کون سی مخلوق ہے جو کہ ورگلا رہی ہے۔ اور یسوع جو ہے جھیل کے اس پار جانا چاہتا ہے، اور شاگردوں کو بھی اس نے کہا ہے کہ آؤ ہم جھیل کے اس پار چلیں۔ تو پھر یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ آؤ پار چلیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنے مائک کو کھولیں اور یسوع نے کیا کہا وہ بتائیں۔ ہم سب کہیں گے آؤ پار چلیں۔ آؤ اور چلیں۔ آؤ پار چلیں۔ پھر ایک دفعہ کہیں گے آؤ پار چلیں۔ آؤ پار چلیں۔ ہم سب مل کر کہیں گے آؤ پار چلیں۔ آؤ اور چلیں۔ آؤ پار چلیں۔ میرے عزیزو، یہ الفاظ جو ہیں وہ یسوع کے ہیں، خدا کے ہیں۔ اور جب یسوع کوئی وعدہ کرتا ہے، یسوع جو کچھ چیز کہتا ہے وہ ہوتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ کلام مقدس میں تقریباً 3000 سے زیادہ وعدے ہیں یسوع کے، خدا کے وعدے ہیں۔ اور آپ بتائیں گے کوئی ایسا وعدہ یسوع کا یا خدا کا، کوئی ایسا وعدہ ہے جو کہ پورا نہ ہوا ہو؟ خدا نے کہا کہ باغ عدن میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا،
اور وہ انسان کے گناہ کی نجات کے لیے اپنا خون بہائے گا، صلیب پر چڑھے گا، فدیہ ہمارا فدیہ دے گا۔ تو کیا یہ بات پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو میرے عزیزو وہ بات پوری ہوئی۔ اور کلام مقدس کا جب ہم گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو پورا کلام کے اندر معجزات ہی معجزات ہیں، وعدے ہی وعدے ہیں جو کہ خدا پورے کرتا ہے۔ تو جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ آؤ پار چلیں، تو کیا یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ وعدہ پورا ہو سکتا تھا، اور یہ وعدہ پورا ہوتا ہے، لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں۔ انسان ہوتے ہوئے ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب یسوع کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ میرے عزیزو، یہ یسوع ہے جو کہ وعدہ کرتا ہے۔ کیا یسوع نے، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا یسوع نے یہ کہا تھا کہ آؤ اور جھیل کے درمیان میں جا کر آندھی اور طوفان میں ہلاک ہو کر مر جائیں یا ہلاک ہو جائیں؟ یہ یسوع کا وعدہ نہیں تھا، بلکہ یسوع کا وعدہ تھا آؤ پار چلیں۔ کیا یسوع کو معلوم نہیں تھا کہ کشتی کے اس سفر میں راہ میں آندھی اور طوفان آئیں گے؟ یسوع ہر چیز کے بارے میں میرے عزیزو کامل طور پر جانتا ہے۔ اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ وہ ہمارے ماضی کے بارے میں جانتا ہے، حال میں کیا ہے اور آگے مستقبل میں سب کچھ جانتا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس کی آنکھیں سورج سے بھی 10,000 گنا زیادہ روشن ہیں۔ ہمارے قلب میں کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری سوچ و خیالوں میں کیا ہے، اس کو کامل طور پر پتہ ہے، اس کو معلوم ہے۔ داؤد نبی کہتا ہے وہ میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میرے قلب میں کیا چھپا ہوا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کی اس کہانی میں ایک بات سیکھنے والی یہ ہے کہ اگر ہم یسوع پر بھروسہ رکھیں، ایمان رکھیں، کہ اس کے وعدوں پر بھروسہ رکھیں، اگر وہ ہماری زندگی کشتی میں موجود ہے تو ہماری کشتی ضرور اس پار جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ نہیں بتایا کہ راستے میں طوفان آئے گا، آندھی آئے گی اور تم لوگ ڈر جاؤ گے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارا بپتسمہ ہوتا ہے، ساکرامنٹ لیا جاتا ہے، اور ہم چرچ میں ہمارے ماں باپ لے کے جاتے ہیں، تو خداوند کی برکت ہمیں ملتی ہے، ہمارے ماں باپ کو ہمیں ملتی ہے۔ اور فادر جی کہتے ہیں کہ ماں باپ کو خداوند بڑی ہمت اور طاقت دے تاکہ وہ اس بچے کی پرورش اچھی طرح سے کر سکے۔ لیکن بچہ کیا، جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ مختلف قسم کے معاشرے کو دیکھتا ہے، خاندان کو دیکھتا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ برے کاموں میں پھنس جاتا ہے اور اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم یسوع کے وعدوں پر بھروسہ رکھیں تو ہم بچے کو خدا نے زندگی دی، اس کا ساکرامنٹ ہوا، اس کا بپتسمہ ہوا، وہ ضرور میرے عزیزو زندگی حاصل کرے گا۔ خدا زندگی دینے والا ہے، خدا نے اسے زندگی دی، لیکن کیا ہوا کہ وہ بچہ غلط شیطان کے ورگلانے میں پھنس گیا اور اس کی تعلیم و تربیت ایسی ہوئی۔ اسی طرح سے ایک مسیحی جوڑے کی شادی التار سے شروع ہوتی ہے، اور خدا انہیں برکت دیتا ہے اور کہتا ہے آؤ اس پار چلیں۔ مسیحی جوڑے کو جب ساکرامنٹ دیا جاتا ہے نکاح کا، تو خداوند اپنی بلیسنگز انہیں دیتا ہے اور ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کی زندگی کامیاب ہو، ان کی زندگی پار چلے۔ یسوع یہ نہیں کہتا کہ 5 سال کے بعد ان کی طلاق ہو جائے گی۔ ہماری اپنی ہی کمزوریوں، لاپرواہیوں، غلطیوں، گناہوں سے اور غلط کاریوں کی وجہ سے اکثر گھرانوں میں طلاق ہو جاتی ہے، لیکن خدا نہیں چاہتا، طلاق سے اسے نفرت ہے۔ لیکن نکاح کے پاک ساکرامنٹ کی اور یسوع کی برکت اور بلیسنگ کو ہم نہیں سمجھتے، کیونکہ یسوع نے تو وعدہ کیا تھا، مسیحی جوڑے کو برکت دی اور اسے کہا آؤ پار چلیں۔ لیکن
ہم اپنی شادی کے ان ایام میں، ازدواجی زندگی میں خدا کی برکت کو، خدا کی بلیسنگز کو بھول جاتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے وعدوں کو بھول جاتے ہیں، اور ہم گھر میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری شادی اکثر ہمارے گھرانوں میں ناکام ہو جاتی ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی ہو یا عام زندگی ہو، مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، آندھی اور طوفان آپ کی زندگی میں آئیں گے، لیکن آپ نے یسوع کے وعدے کو نہیں بھولنا کہ یسوع نے وعدہ کیا ہے کہ آؤ اس پار چلے۔ میرے عزیزو، جب یسوع بیابان میں 40 روزے رکھتا ہے اپنی منسٹری کا آغاز کرنے کے لیے، جس مقصد کے لیے وہ آسمان سے آیا کہ وہ اپنی عملی زندگی کو، منسٹری کو شروع کرے، اس کی منسٹری 3 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی تھی، اور مین چیزیں اس کی ٹیچنگ، پریچنگ اور ہیلنگ تھی۔ اس منسٹری میں جب وہ شروع کرنے سے پہلے 40 روزے رکھتا ہے اپنی زندگی کو پاک کرنے کے لیے، کانسیکریٹ کرنے کے لیے، اور انسان ہوتے ہوئے جب اس کو بھوک لگتی ہے تو شیطان اس جگہ پر آ جاتا ہے، شیطان اس کو ورگلانے کے لیے آ جاتا ہے تاکہ یسوع اس شارٹ کٹ کو استعمال کرے۔ اور میرے عزیزوں، وہ شارٹ کٹ کیا تھا؟ وہ شارٹ کٹ یہ تھا کہ میں تجھے، اگر تو مجھے گر کر سجدہ کر دے تو یہ پوری دنیا، ساری دنیا میں تجھے دے دوں گا۔ میرے عزیزو، یسوع اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آیا، شیطان کا قبضہ ختم کرانے کے لیے آیا، لیکن اس نے اس کا جو طریقہ تھا وہ تھا صلیب پر چڑھ کر اپنی قربانی، جان کی قربانی دے کر، ہمارے گناہوں کا فدیہ دے کر۔ اس طریقے سے یسوع نے ہمیں نجات دینی تھی، نہ کہ وہ شارٹ کٹ کے لیے آیا کہ شیطان کو گر کر سجدہ کرے اور اسے دنیا لے لے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم اکثر بہت ساری چیزوں کو دولت کمانے کے لیے یا کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں۔ لوگ لاٹریاں ڈالتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں ہمیں محنت نہ کرنی پڑے اور وہ ہم شارٹ کٹ کے ذریعے سے دولت حاصل کر لیں یا وہ کوئی چیز حاصل کر لیں۔ تو میرے عزیزو، محنت کرنا جو ہے وہ اچھی بات ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ محنت کر کے جو ہے وہ اپنے پیٹ کو بھریں، اپنے خاندان کو پالیں، نہ کہ ہمیں کوئی شارٹ کٹ استعمال کرنا ہے۔ یسوع نے ہماری زندگی کو برکت دی اور یہ نہیں کہا کہ اس میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی۔ ہمارے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، گو آپ کی زندگی میں خداوند یسوع ہے، آپ کی زندگی کشتی میں یسوع بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، طوفان آئیں گے، لیکن یاد رکھیں خدا کی بلیسنگ آپ کے ساتھ ہے۔ وفاداری اور فرما برداری سے اسے نبھائیں۔ خداوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو کیسے پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اگر یسوع آپ کی زندگی کی کشتی میں موجود ہے، پھر بھی آپ کی زندگی میں آندھی طوفان آ سکتے ہیں۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں، خدا آپ کی فیملی میں ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے بے روزگاری ہو یا بے اولادی ہو یا بیماری ہو، خدا کے وعدوں کو یاد رکھیں، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ ہم سب کہیں گے، آؤ اس پار چلیں۔ आओ उस पार आओ चलें, उस पार चले। पार चलें। خدا کا وعدہ ہے کہ آؤ اس پار چلیں۔ ہمیں زندگی کی مشکلات سے گھبرانا نہیں۔ جس طرح شاگرد کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یسوع ان کی زندگی میں ہے، کشتی میں ہے، اور وہ سو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ جو ہے یسوع بیچ میں ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ معجزے کرنے والا ہے اور خالق ہے، خدا کا بیٹا ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ یسوع ہماری زندگی میں ہے، لیکن یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ میرے عزیزو، کہ یسوع کو کشتی میں بٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے یسوع کو کشتی میں بٹھانا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں آپ کی زندگی کی کشتی میں یسوع کو بٹھانا ہے۔ اس کے بغیر سفر نہ کریں، اپنی زندگی کو اس کے بغیر جو ہے وہ لے کر نہ چلیں۔ اگر یسوع آپ کی زندگی میں ہے تو گو مشکلات آئیں گی، لیکن وہ ٹل جائیں گی۔
اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ راستہ باز اگر گرے گا تو میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا، لیکن یسوع اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ مشکلات آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گی۔ اور ایک اور چیز میرے عزیزو میں بتانا چاہتا ہوں کہ شاگرد جو ہیں وہ یسوع کو اٹھاتے ہیں تو یسوع جاگتا ہے۔ یسوع کشتی میں سے نہیں اٹھا، جب آندھی آئی یسوع نہیں اٹھا، طوفان آیا یسوع نہیں اٹھا، بارش آئی یسوع نہیں اٹھا، تھنڈر، بجلی کی چمک، یہ ساری چیزیں یسوع کو جگا نہ سکیں، لیکن یسوع کے شاگردوں نے جب یسوع کو خداوند کو جگایا تو یسوع جاگا۔ اس سے ہم کیا محسوس کرتے ہیں، کیا سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہم اگر یسوع کے شاگرد ہوں گے تو آپ یسوع کو اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر خدا سو گیا ہے اور خدا ہماری زندگی میں جاگ نہیں رہا، ہماری جو ہے روزگار وہ کئی سالوں سے نہیں ہے، تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا سو گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم خداوند یسوع کو اٹھائیں گے تو ہی یسوع اٹھے گا۔ اور اس کے لیے میں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے میرے عزیزو ہمیں خدا کا شاگرد، یسوع کا شاگرد، اچھا ڈسائپل بننا پڑے گا، کیونکہ پہلا پطرس 3 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند کی آنکھیں صادقوں پر اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں، مگر خداوند کا چہرہ بد کرداروں کے خلاف ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے خداوند کی آنکھیں ہمیشہ صادقوں پر لگی ہیں اور اس کی کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ ہمیشہ خدا صادق کی فریاد کو سنتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہمیں صادق ہونا ہے۔ مگر خداوند کا چہرہ بد کرداروں کے خلاف ہے۔ بد کردار کون ہے؟ خدا کو نہیں جانتے، خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، خدا کے حکموں پر نہیں چلتے، اپنی زندگی کلام کے مطابق نہیں گزارتے، چیٹنگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور میرے عزیزوں ان کی زندگی میں گناہ ہیں۔ خدا گناہ گار سے میرے عزیزوں پیار کرتا ہے، لیکن اس گناہ گار سے پیار کرتا ہے جو کہ توبہ کرنے والا ہو، جو کہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو اور پھر توبہ کرے۔ پھر خدا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں سے پیار کرتا ہے۔ اور پہلا یوحنا 5 باب 14 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ کیا ہے؟ اگر ہم اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ جب ہم دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں، دنیاوی عیش و عشرت کے لیے چیزیں مانگتے ہیں، تو اس کی مرضی کیسی ہوگی؟ وہ تو چاہتا ہے کہ روحانی طور پر بڑھے ہم، جسمانی طور پر، اور وہ کہتا ہے کہ جسمانی چیزوں پر، دنیاوی چیزوں پر اب تمہارا دھیان نہ ہو، بلکہ آسمانی چیزوں پر، عالم بالا کی چیزوں پر تمہارا دھیان ہو، اور وہ مانگو۔ اگر ہم اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ پھر یوحنا 9 باب 31 آیت میں لکھا ہے، خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ آمین، آمین۔ اور میرے عزیزو، یرمیہ 29 باب 12 آیت میں لکھا ہے، تب تم مجھے پکارو گے اور جا کر مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری سنوں گا۔ یرمیہ 29 باب 12 آیت میں کیا لکھا ہے؟ تب تم مجھے پکارو گے اور جا کر مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری سنوں گا۔ اس لیے یسوع کے شاگرد بنے، اچھے شاگرد بنے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کی توجہ اس چیز پر لانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، اس باب کے ختم ہوتے ہی ایک اگلا باب شروع ہوتا ہے، وہ ہے 5 باب، اور اس میں دیکھیں کہ میں نے کہا تھا کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو خدا کے راستے میں شیطان آ جاتا ہے، کیونکہ خدا کے خلاف ہے، وہ شروع سے ہی مخالف ہے، خدا کے بندوں کے مخالف ہے، اس کے کاموں کے مخالف ہے۔ اور یسوع جھیل کے اس پار جانا چاہتا ہے۔ اب جھیل کے اس پار جو ہے وہ کیا ہے ایسا جس کو شیطان روک رہا ہے؟ آندھی آ گئی، طوفان آ گیا،
اور وہ مخلوق کون ہے؟ اس مخلوق کو یعنی ہوا پانی کو کون ورگلا ہے؟ میرے عزیزو شیطان ورگلا رہا ہے۔ ہم پڑھیں گے 5 باب کی پہلی 10 آیتیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ورنہ میں پڑھتا ہوں۔ ابھی ہم نے 4 باب پڑھا تھا اور 41 آیت کے فوراً بعد 5واں باب شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ جھیل کے اس پار جب جاتا ہے تو وہ کس وجہ سے وہ جانا چاہ رہا ہے جھیل کے اس پار؟ اور وہ جھیل کے پار جرجاسیوں کے علاقے میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فوراً ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اسے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور کوئی اسے زنجیروں سے بھی باندھ نہ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑ دیا تھا اور بیڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے آپ کو پتھروں سے مجروح کرتا تھا۔ جب اس نے یسوع کو دور سے دیکھا تو دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع ابن خدا تعالی، تجھے مجھ سے کیا کام؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے دکھ نہ دے، کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا کہ اے ناپاک روح اس آدمی سے نکل آ۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ میرا نام لشکر ہے، اس لیے کہ ہم بہت ہیں۔ تب اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج۔ آمین۔ آمین۔ تو یہاں پر میرے چیز دیکھا کہ آپ نے یسوع جھیل کے پار جرجاسیوں کے علاقے میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فوراً ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اسے ملا۔ یہ ناپاک روح میرے عزیزو اس شخص کے اندر تھی، اور وہ خداوند یسوع اسے شفا دینا چاہتا تھا، اور وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور کوئی اسے زنجیروں سے بھی باندھ نہ سکتا تھا۔ تو یہ یسوع نے یہ شفا کا کام کرنا تھا، اور راستے میں آندھی اور طوفان کشتی میں آتا ہے۔ یہاں پر وہ جو بدرو گرفتہ آدمی ہے وہ یسوع کو دیکھتے ہی دور سے دیکھتا ہے اور دوڑتا ہے اور اسے سجدہ کرتا ہے اور بڑی آواز سے چلا کر کہتا ہے، اے یسوع ابن خدا تعالی، تجھے مجھ سے کیا کام؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے دکھ نہ دے۔ تو یسوع تو کشتی میں سفر کر کے آ رہا تھا، یسوع نے تو اس کو دکھ نہیں دیا تھا، یسوع نے تو اس کو کچھ کہا بھی نہیں، اور اس کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ تو یسوع نے کب اسے دکھ دیا؟ تھوڑا سوچیں، یسوع نے کچھ دکھ دیا تھا اس کو؟ یسوع کو تو ابھی مل رہا ہے، وہ ابھی تو یسوع کشتی سے اترا ہے، اور اس سے ایک جو بیمار شخص ہے بدرو گرفتہ، وہ آ کے اس کے قدموں میں گر جاتا ہے کہ اے یسوع مجھے دکھ نہ دے۔ تو یسوع نے تو اس کو دکھ نہیں دیا تھا۔ میرے عزیزو، جب یسوع ہوا کو، طوفان کو ڈانٹتا ہے تو دراصل وہ اس بدرو کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، اور جب یسوع ڈانٹتا ہے تو اس وقت اس بدرو کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو دکھ ہوتا ہے۔ اسی دکھ کا وہ ذکر کر رہا ہے کہ میرے عزیزو، جب یسوع کوئی اچھا کام کرتا ہے یا ہم اچھا کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہماری زندگی میں شیطان بہت ساری رکاوٹیں لے کر آتا ہے۔ یسوع نے اس جھیل کے اس پار جا کر اس کو شفا دینی تھی، اور وہ شیطان نے ورگلایا کہ یسوع یہاں تک نہ آ سکے، تاکہ وہ بدرو گرفتہ شخص جو ہے اس پر شیطان کا غلبہ رہے، یسوع اس کو آزاد نہ کرا سکے۔ اور یہی میرے عزیزو ہماری زندگیوں میں خداوند چاہتا ہے کہ ہم ابلیس کے غلبہ میں رہیں، ابلیس کے قبضے میں رہیں۔ یسوع ہمیں زندگی دیتا ہے، یسوع ہمیں شفا دیتا ہے، یسوع ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے، لیکن شیطان ہمیں نہیں چاہتا کہ ہم آزاد ہوں۔ ہم اکثر جب ہم چرچ جاتے ہیں اور شام کو جب چرچ کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتے ہیں،
शैतान नहीं चाहता कि हम चर्च जाएं, या अगर हम कोई मिनिस्ट्री शुरू करते हैं, कोई खुदा के कलाम को फैलाना चाहते हैं, एवेंजलाइजेशन करना चाहते हैं, तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन हमने घबराना नहीं, क्योंकि यीशु आपकी जिंदगी कश्ती में मौजूद है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद हमें सबको ऐसा करने की तौफीक अता करे, हम अपनी जिंदगियों में यीशु को दावत दें ताकि वो हमारी जिंदगियों से ना जाए और हमारी कश्ती में आए, हमारी जिंदगी कश्ती में, ताकि हमारी जिंदगी की कश्ती पार लग जाए। खुदावंद यीशु मसीह हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। आमीन।